بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انوارات رمضان کی افطار نشریات میں، جو آپ البنوریہ میڈیا ہاؤس سے براہ راست سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، ناروے، آسٹریلیا سمیت 160 ممالک جہاں جہاں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کی نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موبائل فون کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو رب تک کی ہماری اس براہ راست نشریات میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی عطا گرایوں کے ساتھ عمر حسن کا ادب، احترام، خلوص کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 23 رمضان المبارک ہے، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 24 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو، کوششوں کو اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وہ رب العالمین ہے جو بندوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ماہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ اسی رب العالمین کا شکر ہم آج کی اس بزم میں بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمانوں کا تعارف کرانے کے بعد باقاعدہ آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم زینت القراء، فخر القراء جناب ڈاکٹر مفتی قاری محمد یحییٰ سراج صاحب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب ثنا خوان مصطفیٰ، جناب حافظ محمد شاہ زیب رضوان صاحب راولپنڈی سے ہمیں جوائن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم مکرم جناب پروفیسر توقیر احمد صاحب واکنڈ سے جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب خرم مناز صاحب انشاءاللہ ہمیں چکوال سے جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم سوشل ایکٹیوسٹ جناب ہزاروی صاحب انشاءاللہ ہمیں مانسرہ سے جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب پیر طریقت جناب پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب انشاءاللہ ہمیں راولپنڈی سے جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترم و مکرم محترم جناب حضرت مولانا تاج محمد دورانی صاحب انشاءاللہ راولپنڈی سے جوائن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سیگمنٹ کے معزز مہمان محترم و مکرم جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب محتمم جناب جامعہ امدادیہ فیصل آباد انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج پروگرام تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے لیکن مہمان بہت ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم و مکرم جناب زینت القراء قاری محمد یحییٰ سراج صاحب سے کہ باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم
تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے محترم و مکرم حضرت مولانا قاری یحییٰ سراج صاحب، بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش فرماتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے مزید عزتیں یا خوشیاں نصیب فرمائے، خصوصی شفقت فرمائے آپ نے آج کی ہمارات رمضان افطار نشریات میں اپنا خصوصی قیمتی وقت عنایت فرما کے میں اگلے مہمانان گرامی کی جانب بڑھتا ہوں۔ آج کی سیگمنٹ کے ہمارے اگلے معزز مہمان محترم و مکرم جناب پروفیسر توقیر احمد صاحب، بہت خوبصورت انداز اور نقابت کی دنیا میں ایک ماشاءاللہ اپنا نام رکھتے ہیں، اور کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے اور اختصار کے ساتھ ہر مہمانان گرامی کو مکمل وقت دیا جاتا ہے، تو میں گزارش کروں گا آج کی ہماری انوارات رمضان افطار نشریات میں اپنا خصوصی کلام پیش کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی۔ پروفیسر صاحب آپ میں اگر دوبارہ جوائن کر لیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں نیٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے۔ ہم آج کی سیگمنٹ کے اپنے اگلے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب افتخار ہزاری صاحب، کاروباری پیشے سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اپنا ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ہزاری صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہزاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جناب افتخار ہزاری صاحب آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں ان کا کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال دوبارہ جیسے ہی جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب، انشاءاللہ ان کا خصوصی انشاءاللہ خطاب ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مہمانان گرامی کا وقت ہے اس وقت پر انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے، کیونکہ دو مہمانوں کو لیے دونوں کے نیٹ کا مسئلہ تھا، تو دوبارہ جیسے وہ مجھے جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم اسامہ ارشد صاحب، بہت شکریہ، عبداللہ شاہ صاحب اور
ताला दुरानी साहब, मतुल्ला साहब, जितने भी अहबाब देख रहे हैं, तमाम अहबाब को बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आज 24 रमज़ान मुबारक है और गुज़िश्ता दिन ताक रात एक दूसरी ताक रात जो है वो हमसे अलविदा हुई, तो बाकी जितने भी दिन हैं उन तमाम दिनों को, क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है और अपने आखिरी अशरा को बहुत कीमती बनाने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जानिब अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखें और हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए अपनी खुसूसी दुआओं में उसका हिस्सा रखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़ारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में कोई नेट का इनका ज़्यादा ही मसला है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, आवाज़ नहीं आ रही उनकी। इंशाअल्लाह दोबारा हमें ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। आखिरी अशरा यकीनन इख्तिताम की जानिब गामज़न है और इस अशरा में यकीनन जितनी भी इबादत की जाए वो कम है, बल्कि पूरा रमज़ान हमारी इबादत की जानिब तवज्जो होनी चाहिए, लेकिन बिलखुसूस हमारा आखिरी अशरा जो है, क्योंकि हो सकता है कि ये रमज़ान हमें दोबारा अगले साल नसीब हो या ना हो सकता है कि हमारी आपसे मुलाकात हो या ना हो, और इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें इंसान को बहुत मुहतात होना चाहिए, और ख़ास तौर पर किसी से भी अगर आपका लड़ाई झगड़ा या किसी भी लिहाज से कतई ताल्लुक़ आपका है, तो उस जानिब आप ख़ास तवज्जो रखें, ताकि इस अशरा में, और कहा जाता है कि जिस शख्स के दिल में कीना हो और हसद हो, उस शख्स की बख्शिश नहीं होती। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा लिहाज रखना चाहिए। मैं कुछ आपके ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, क्योंकि जिस मेहमान का जो वक्त मुकर्रर होता है उसी वक्त पर उसको हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। हम आज की सेगमेंट के अगले मेहमान मोहतरम मुकर्रम अफ़ान मुस्तफ़ा हज़रत मौलाना हाफ़िज़ शाह ज़ेब रिज़वान साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि बाकायदा अपने कलाम आगाज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मैं सबसे पहले तो आपका इंतहाई मशकूर हूँ उमर भाई, आपने
شاید کی آواز نہیں آئی. سگنل میرے خیال میں نعت خوان کے پاس بھی تھوڑے ویک آ رہے ہیں، تو بہرحال دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً ہماری ٹرانسمیشن کا مکمل سارا سیٹ اپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب مہمان کے پاس سگنل نہ ہو. تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ تھوڑا بہت نیٹ کا لحاظ رکھا کریں. لیکن جی ان کے پاس سروس کا پرابلم ہوگا یقیناً، کیونکہ اسی لیے تو نیٹ چل نہیں رہا ان کی. میں آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب عبدالشکور نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں گزارش کروں گا آج کے انوارات رمضان افطار نشریات میں اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں میں آج کی انوارات رمضان افطار نشریات کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب عبدالشکور نقشبندی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں گزارش کروں گا آج کے انوارات رمضان افطار نشریات اپنے خصوصی خطاب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلقني ويهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. صدق اللہ العظیم. اس وقت میرے ہاتھ میں اللہ رب العزت کا عظیم کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہے. میں نے سورہ شعراء 19واں پارہ 8ویں رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ آج ہر طرف شور اور غوغا ہے، بیماری ہے، کرونا ہے، وبا ہے، ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کا درس دیا ہے. بیماریوں کو دور کرنے والی ذات، کھلانے پلانے والی ذات، زندگی اور حیات، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور معافی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تھوڑا اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ مغالطے میں نہ پڑیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ یہ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ رہے ہو. تو قوم نے جواب دیا قالوا نعبد اصناما. ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی خود
کہہ رہے ہیں، اب بت کیا کر سکتے ہیں؟ فَنَظَلُّ لَهَا كِفِينَ، ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے فرانس کے اندر دیکھا، الحمدللہ فرانس میں حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جاتا تھا تراویح میں قرآن پاک سنانے کے لیے سن 86 87 88 اور اس کے بعد بھی آنا جانا۔ تو میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ چوکوں میں گڑیا بنائی ہوئی ہے اور انہیں سلیب لگائی ہوئی ہے اور ان کے سامنے امتحان کی کامیابی کے لیے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ یہ بتوں کے سامنے ہاتھ باندھنا، بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ قوم نے کہا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان حال ہیں، وہ سنتے ہیں؟ یہ تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ او ينفعونکم او یضرون، تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا، کہنے لگے باپ دادا کو ایسے دیکھا ہے۔ کوئی دلیل نہیں، الحمدللہ مسلمان کے پاس قرآن مجید ہے، مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں کے پاس بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، احادیث کا کثیر احادیث کا حصہ موجود ہے۔ ہر پریشانی کا حل قرآن اور حدیث اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء امت، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، اولیاء نقشبند، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ نے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، اور آج بھی دینی مساجد، مدارس، متقی پرہیزگار مفتیان اعظام، علماء کرام قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم نے کہا کہ ہم تو باپ دادے کو دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی ہو، تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، وہ سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر رب العالمین کا میں دوست ہوں اور رب العالمین ہمارا دوست ہے۔ واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المتقین، اللہ ولی الذین آمنوا واللہ لا يحب الکافرین۔ کرنے اور وہ کنیکٹ کرنے یوٹیوب کے ساتھ یاد آگے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں وہ جو رب العالمین ہے نا، الذی خلقنی فہو یہدین، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے رہنمائی کے لیے، اللہ نے رہنمائی کے لیے یہ کتاب قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ آج پریشانی کی مین وجہ یہ ہے 99% لوگ اس قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ناشنا ہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں نے سکھر کے اندر، اسلام آباد میں القاسم مسجد ہے، سکھر کے اندر اقصی مسجد ہے، ڈاکٹر، انجینئر اور اسی طرح وکیل حضرات کی تعلیم کے لیے عربی گرامر ہمارے علماء ان کو پڑھا رہے ہیں۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ جدید طبقہ کو جو چونکہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے قرآن اور حدیث سے بالکل کورا ہے، بالکل محروم ہے، کورونا سے ایسے ڈر رہے ہیں ایسے خدا سے بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ نے جس کو بچانا ہے اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور جس نے بیمار ہونا ہے، جس نے مرنا ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہی ہمارے دوست سٹی لیب کے جو چیئرمین ہیں پاکستان کے، اور راولپنڈی میں ہمارے دوست ہیں بھائی ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، ان کی بھی یہی ہدایات ہے، کیونکہ وہ علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس اللہ پہ توکل کرو، اور اللہ نے جو SOPs بتائی ہیں ان پہ عمل کرو، اور جو علماء نے SOPs بتائی ہیں اس پر عمل کرو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے SOPs بتائی ہیں کہ تلک حدود اللہ ولا تقربوها، گناہوں کے قریب مت جاؤ، آنکھ برائی کی طرف قریب نہ جائے، جسم برائی کی طرف قریب نہ جائے، ہاتھ قریب نہ جائے، تاجر تجارت کے وقت برائی کی طرف قریب نہ جائے، دھوکہ نہ دے، جو کچھ SOPs اللہ نے بتائی ہیں اس پر عمل کریں۔
پاک اور صاف رہنے کا، باوضو رہنے کا، یہ تعلیم اللہ نے دی ہے۔ فطہروا، اللہ نے تعلیم دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، الطہور شطر الایمان۔ لیکن آج ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان کی سلیبس کے اندر قرآن و حدیث کی لکیریں کوئی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر پریشان اور پریشان ہے۔ حضرت ابراہیم ہمارے ابا جی ہیں صاحب کے، کیا فرما رہے ہیں؟ الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، ویسقین، اور بیماری بھی اسی کی طرف سے، کھلاتا بھی وہی، بیماری بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اللہ ہی مجھے موت دیں گے، ثُمَّ يُحْيِينِ، اور پھر دوبارہ زندہ کریں گے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے ان یغفر لی، کہ وہ میری بخشش فرما دیں گے، خطیئتی یوم الدین، میری خطاؤں کو قیامت والے دن۔ میرے استاد محترم حیات ہیں، اللہ اور سے تندرستی عافیت دے، حضرت مولانا انور بدخشانی دامت برکاتہم العالیہ اس وقت کافی معمر ہیں، علامہ بن نوری ٹون کے استاد ہیں میرے، میں نے ایک دن کہا استاد جی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، فرمانے لگے پڑھتے رہا کرو، یغفر علی خطیئتی یوم الدین، یغفر علی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ مجھے بخش دے قیامت والے دن جب میری خطاؤں کو بخش دے، اور بخش کر مجھے سیدھا جنت کی طرف بھیج۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ مجھے جو اپنی آپ کی ہدایت ہے نا مجھے وہ عطا فرمائیے۔ آج ہم نے اللہ کی ہدایت، یہ قرآن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں رب حب لی حکما، یہ ہے حکمہ، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ آج کیا میں نے آج دور کے ٹائم بھی درس دیا ہے، فجر کے ٹائم بھی درس دیا ہے کہ پورا معاشرہ ڈسکو بننا پسند کرتا ہے، یہود و نصارہ کے راستے پر ہمارا نوجوان چلنا پسند کرتا ہے، سنت کو کیوں نہیں پسند کرتا؟ ہمارے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجھے صالحین نیککاروں کے راستے پر چلا دے، اور ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں؟ لہذا صبح اور شام میرا یہی درس ہے اور یہی قرآن کا پیغام ہے امت کو کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو ذریعہ شفا سمجھیے، اور ایک اللہ سے تعلق بنائیے اور اللہ ہی سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے احکامات نہ ٹوٹیں۔ حکومت سے بھی کہتا ہوں، حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، بڑوں چھوٹوں سب کو کہتا ہوں کہ اللہ کے احکامات کو جب سے پاکستان ہم نے لیا ہے، اللہ کے احکامات پر ہم لوگوں نے صحیح طور پہ عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ساری پریشانی ہے۔ آج روئے زمین پر کہیں بھی اس قرآن کے قوانین نافذ العمل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ پریشانی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے جناب والا پھر ہر ایک آواز یہی دے رہا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ، اعتکاف میں نہ بیٹھو۔ اب آگے عید آ رہی ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، کہ لوگوں کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے لے کر دیں، فطرانہ دیں، اور لوگوں کو مواقع دیں کہ لوگ جو ہے اپنا کاروبار کر سکیں، اپنی خرید و فروخت کر سکیں۔ عید کی نماز ایک خوشی کا موقع ہے، اچھے انداز کے اندر عید کی نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامت رکھے، عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی شریف کی عزت کے اندر اللہ پاک اور اضافہ فرمائے، اور ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم وہ ہندوستان والے نہیں ہیں۔ اس پاکستان کے اندر کروڑوں حفاظ موجود ہیں، قراء موجود ہیں، علماء اور محدثین اور مفسرین موجود ہیں، اللہ کے راستے میں جناب اپنا مال خرچ کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والے اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں تمام یہود کو، نصارہ کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرونے سے بھی بچ جاؤ گے، اور عالم اسلام کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑو، اور اپنا امام جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
اللہ رب العزت جو ہے عالم اسلام عید آ رہی ہے اور ہمارے ان دنوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو کچھ میں نے کہا ہے اپنی اصلاح کے لیے کہا ہے اور اپنے قوم اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کہا ہے, تمام انسانوں کی خیر خواہی کے لیے کہا ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کی مغفرت فرمائے. آپ جو جتنے حضرات سن رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے اور بھائی صاحبزادہ عمر صاحب کے لیے, سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, یہ تھے محترم مکرم جناب پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب. راولپنڈی سے ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. آج کے سیگمنٹ کے ہمارے معاذ مہمان محترم مکرم شیخ الحدیث جناب حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب, محتمم جامعہ دارالعلوم جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ, آج آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. یقیناً آپ کی عمر اور آپ کی بزرگی اور اس کے باوجود آپ بیمار بھی ہیں, اس کے باوجود آپ نے شفقت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے اکابرین بزرگ دست شفقت فرماتے ہیں. یقیناً بچوں کے لیے یہی سہارا ہوتا ہے کہ ان کے بزرگ ہمیشہ کی طرح ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ڈالیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے آغاز کیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان المبارک کا سب سے پہلے میں صاحبزادہ عمر حسن درانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے اس کام کی تحسین کرتا ہوں کہ علماء کرام کی باتیں آگے تک پہنچانے کا یہ ذریعہ بن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کا فیض اور ان کی کوششیں عام اور تام فرمائیں اللہ تبارک و تعالی. اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتے ہیں تقوی کے لیے. اللہ تعالیٰ تقوی کی نعمت ہمیں عطا فرمائے. تقوی کی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مہینہ عطا فرماتے ہیں. تقوی میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان احکامات کو بجا لانا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا. اور ان دونوں چیزوں میں مشقت ہوتی ہے. فرائض کی ادائیگی میں بھی مشقت ہوتی ہے اور قدم قدم پہ مشقت ہوتی ہے. نماز میں بھی مشقت ہے, حج میں بھی مشقت ہے. جب انسان کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں اس کو مشقت پیش آتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک مارکیٹ میں کرائے پہ دکان لی تھی اور تھوک کا کام وہ کرتے تھے. جو سامان وہ بیچتے تھے اس کی طرف لوگوں کا رجوع بہت زیادہ تھا. یوں کہیے کہ وہ اڈا ایک ان کا متعارف ہو گیا تھا. جو مارکیٹ کا مالک تھا اس نے پہلے اس میں پگڑی نہیں لی تھی دکانداروں سے, کرایہ داروں سے. اب اس نے آواز لگا دی کہ میں پگڑی لوں گا. یہ صاحب جو تھے یہ دیندار تھے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے علماء کے پاس آئے. علماء کرام نے ان کو بتایا کہ پگڑی کا جو معروف طریقہ ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یک مشت کچھ رقم مل جائے. تو یک مشت رقم لینے کے لیے دوسرے طریقے شریعت کے مطابق بھی ہیں. اس نے جا کے یہ کہا کہ آپ یک مشت رقم چاہتے ہیں, وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن پگڑی کا جو معروف طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں اس کی بجائے آپ کو فلاں طریقے سے دے دوں گا. اس نے کہا دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے, معروف طریقے سے جو پگڑی آپ نے طریقہ ہے وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ دکان خالی کریں. اب یہ دکان خالی کرتا ہے تو اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ سوار ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں اڈا میرا متعارف ہو گیا ہے, اس کو چھوڑوں گا تو دوسرا اڈا متعارف نہ ہوا اور کاروبار اس طریقے سے نہ رہا تو کیا بنے گا.
اب یہ اللہ کا حکم یہاں پر آ گیا اور اس حکم پہ عمل کرنے میں مشقت سامنے آ رہی ہے اس کے. اب اس نے ہمت سے کام لیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہوں اور میں اس اڈے کو چھوڑتا ہوں، دکان کو خالی کرتا ہوں. دکان خالی کرنے کو اس نے ترجیح دی. ہوا کیا کہ دوسری مارکیٹ میں جا کے اس نے دکان لی. اللہ تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ اس کے اڈے کو متعارف کرایا، لیکن جس وقت وہ دکان خالی کر رہا تھا اس وقت اس کے سامنے ایک پہاڑ کھڑا تھا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ میرا کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے میں بسا اوقات مشقت نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے گناہ جو ہیں ان کے چھوڑنے میں انسان کو مشقت نظر آتی ہے. تو اس مشقت کو گوارا کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان بچ جائے. بس اوقات انسان گناہ کے ماحول میں اس طریقے سے آ چکا ہوتا ہے کہ بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ سے بچنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن عین اس وقت اگر ہمت سے انسان کام لے تو گناہ سے بچ سکتا ہے. تو مشقت گوارا کر کے گناہوں سے بچنا، یہ اس کا نام تقوی ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا کیوں نہیں لاتا؟ بس ایک ہی کمی ہوتی ہے کہ انسان مشقت گوارا نہیں کرنا چاہتا. اس انسان نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں مر جاؤں گا، دنیا کا ہر نقصان اٹھا لوں گا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑوں گا، میں اللہ کے احکام کو بجا لاؤں گا، اور میں بڑی سے بڑی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا. جب انسان اس حد تک بات کو طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے راستے کھلے ہوتے ہیں، اس کے لیے شریعت پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. تو رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں اسی مشقت برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے، اور ہمیں ایک مہینے کے اندر ہمارے سامنے کر دیتا ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک میں ایسی مشقتیں ہم نے برداشت کی ہیں کہ جن کو برداشت کرنا بظاہر ہمارے لیے مشکل نظر آتا تھا، ہمیں ناگوار نظر آتا تھا. روزہ جو ہے اس میں 15 گھنٹے 16 گھنٹے پیاس برداشت کرنا یہ ناممکن نظر آتا ہے. اب عید کا دن آئے گا، 2 گھنٹے کے لیے ذرا پیاس برداشت کر کے دیکھ لیں، پیاس نہیں برداشت ہوتی انسان سے. اور بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کو گوارا کرتا ہے اور ایک مہینہ تک روزے رکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو چیز مجھے ناممکن نظر آ رہی تھی، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے جب میں نے اس کو کیا تو اللہ کی مدد میرے شامل حال تھی. ناممکن تو تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اس کو آسان کر دیا. اور انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے اور لگتا تو بڑا مشکل ہے اس کو، لیکن رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادات ہیں یہ سب مجاہدہ ہی ہیں. روزہ بھی مجاہدہ ہے، اور نماز پڑھنا تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز جو ہے وہ بڑی مشقت کی چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یعنی ابھی رمضان گزر جائے گا نا تو 20 رکعت نفل جو ہیں چھوٹی صورتوں کے ساتھ ذرا پڑھ کے دکھائیں، بڑی مشکل ہو جائیں گے. لیکن رمضان میں جب ہم نے ارادہ کیا، اور جو پہاڑ جیسی ایک مشقت تھی، لیکن جب ارادہ کیا تو وہ مشقت بھی ادا ہو گئی اور تراویح بھی ادا ہو گئی رمضان میں. اور اس طریقے سے گھر چھوڑ کے مسجد میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام بھی کرا دیا. اور تلاوت قرآن پاک کرنا، بات چیت کم کرنا، قرآن شریف زیادہ پڑھنا، یہ مجاہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کرا دیا. تو اس میں ایک مہینے کے اندر ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جب انسان مجاہدہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب انسان مجاہدہ کرتا ہے اس وقت بندہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. بے شک وہ آتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. بس اوقات انسان کی اللہ کی کشش ہوتی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ،
جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اصل میں جب انسان مجاہدہ کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ تقویٰ اور اللہ کے راستے پہ چلنا، اس کا ایک نمونہ ایک رمضان میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسی نمونے کو لے کے ہم چلیں اور تیار ہو جائیں کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے کتنی بھی مشقت ہوگی میں اس مشقت کو برداشت کروں گا. ہمارا نوجوان اس کام کے لیے تیار ہو جائے کہ کتنی بھی مشقت ہوگی میں اس مشقت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گا. جیسے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے، انشاءاللہ قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی اور مجاہدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. میں اس ایک بات پہ، اس ایک نقطے پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. یہ تھے حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد طیب صاحب. خوبصورت انداز میں رمضان مبارک کے حوالے سے ہمیں قیمتی نصائح سے آگاہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے اور آپ کی قیمتی باتیں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ ناچیز کو بھی اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں اور سامعین کے لیے بھی خصوصی دعا کیا کریں. میں اگلے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں. آج کے سیگمنٹ کے ہمارے اگلے مہمان مکرم جناب حافظ محمد شاہ زیب رضوان صاحب. حافظ شاہ زیب رضوان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں گزارش کروں گا کہ اگر ہمیں آپ دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں دوبارہ کلیئر آ جائے. اور اصل خود میری 1-2 دن سے طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو آواز میری صحیح کلیئر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. بہرحال میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. اور باقی کچھ مہمانوں کے تو نیٹ کا مسئلہ تھا، جن کا نیٹ کا مسئلہ نہیں تھا انہوں نے آپ کے سامنے آ گئے. انشاءاللہ اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جو مہمان رہ گئے ہیں اگر ان کا نیٹ کا مسئلہ بحال ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں. جی حافظ شاہ زیب رضوان صاحب، میرے خیال میں نیٹ کا مسئلہ تھا تو جی ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے. اچھا، میں امین گیلانی صاحب رحمہ اللہ کے کلام سے ہی آغاز کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. شاہ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے آپ کی.
آپ کی آواز ان کے بھی نیٹ کا میرے خیال میں کافی زیادہ مسئلہ ہے. تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کیونکہ افطار کا بھی وقت قریب ہوا چاہتا ہے. ہمیں جیسے مہمان جوائن کرتے ہیں تو ان سے کچھ سن لیتے ہیں. اور راجہ توقیر صاحب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت شکریہ. نعمان رحیمی صاحب، نور العین صاحب، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. انشاءاللہ تھوڑی دیر تک خرم بلال مناس انشاءاللہ ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا تاج محمد درانی صاحب کا انشاءاللہ آخر میں خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نشریات کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ باقی مہمانوں کا نیٹ کا میرے خیال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مناز صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اللہ جی کا فضل و احسان پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو مزید عزتیں، ترقیاں، خوشیاں نصیب فرمائے، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ آغاز کیجیے. آپ کی آواز صحیح ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اگر تو آپ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں، تاکہ اصل اس طرح ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اس کو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، جب اس کے نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مکمل ٹرانسمیشن جو ہے نا ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو میں ہر مہمان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ نیٹ کا مسئلہ جو ہے وہ بحال کر کے آئیں، لیکن جس کی وجہ سے پھر مکمل ٹرانسمیشن کا جو اثر و رسوخ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی بھی تمہیدی گفتگو نہیں کرتے. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حکم کے مطابق شعراء کے تخیل کے ساتھ اپنی 7 سے 8 منٹ کی حاضری پیش کروں. جی آغاز کیجیے، آپ آغاز کیجیے. جزاک اللہ. ہم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالہ سے بات کرتا ہوں. 4 مصرے ہیں.
جناب فائق صاحب لکھتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی نقش ابھرتا نہیں، سبحان اس اللہ، زمین پر کوئی نقش ابھرتا نہیں جس پہ نقشہ تیرے نقش پا کا نہیں. میں نے سبحان لکھا منڈے میں نے لکھا منڈیروں پہ نام آپ کا، اب اندھیرا میرے گھر اترتا نہیں. اور سبحان اللہ، صاحبزادہ صاحب چونکہ وقت کم ہے اور مجھے آپ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ میں اشعار کی صورت میں 2 سے 4 منٹ کی حاضری پیش کروں، تو میں بغیر کسی تسلسل کو توڑے ہوئے اپنی بات جاری رکھ رہا ہوں کہ میری سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ گلستان کا کانٹا ہوتا، کاش طیبہ کے گلستان کا میں کانٹا ہوتا، اور پھولوں کی حفاظت میں پھر لگایا جاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقیناً آپ کی بھی محترم ہیں، میرے بھی بڑے بھائی ہیں جناب مولانا محمد الطاف منہاج شہید نور اللہ مرکزہ. میں ان کے قندیل منہاج سے ان کی ایصال ثواب کے لیے اور آپ کی توجہ آواز آپ کی نہیں آ رہی. جناب محترم خرم بلال منہاج صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز ان کی نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان کو لائیو لینے کی کوشش کرتے ہیں. محمد کوکب محمدی صاحب، آپ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بخیر وافیت ہیں؟ جی آپ کی آواز جی بھائی، جو آپریٹ کرنے والے دوست ہیں، چونکہ میں تو ان باتوں سے لا علم ہوں، تو وہ بھائی جان فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کلیئر ہے. بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھیں. نہیں، آواز کٹ رہی ہے. وہ لائیو میں بظاہر سب کو نظر آ رہا ہے. ہماری جانب سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی جانب سے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. براہ راست نشریات چل رہی ہیں. ہماری جانب سے ہوتا تو ہماری آواز نہ آتی، آپ کی آتی. جب ہماری آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں مسئلہ ہے. آپ کے ہاں صرف مسئلہ نہیں تھا، باقی مہمانوں کا بھی مسئلہ تھا. مفتی طیب صاحب کا بیان ہوئے، بالکل ٹھیک چل رہا تھا، ان کے ہاں مسئلہ نہیں تھا. آپ کی جی آواز بے کٹ. شک. جی جی
بہرحال میں ایک اور کلام پڑھتا ہوں اب، جو بھی سلسلہ ہے. بھائی جان رحمہ اللہ کا ایک کلام شورِ آفاق جسے ملک بھر میں پڑھا اور سنا گیا، میں آپ کی لائیو ٹرانسمیشن میں ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اور آپ کی شکریہ کے ساتھ پڑھتا ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. آپ کی آواز پھر کٹ چکی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی خرم بلال منہاس تھا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ان کا بھی نیٹ کا کوئی مسئلہ زیادہ ہی ہے. بہرحال اللہ عافیت فرمائے. جی جی بالکل، اصل ان کو بتایا تو جاتا ہے، لیکن یہ کہ کچھ احباب کا اتنا زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے نیٹ کا مسئلہ ہے. اصل اس کا تعلق آپ کے موبائل میں 4G سے نہیں ہوتا. اس کی اسٹرونگ جب ایم بیز یا آپ کا پیکج ہوتا ہے، اب آپ کا 100 MB کا پیکج لگائیں گے تو یقیناً اس کی آواز اور سگنل کا تو مسئلہ آنا ہے. آپ کے پاس جب پیکج ایسا ہوگا کہ جس میں ایم بیز وغیرہ زیادہ ہوں، جس میں لگاتار ہی چل سکے، تو تب یہ جا کر چلتا ہے. السلام. پوری کوشش ہے کہ آپ کو گلے کا موقع نہ ملے اور ہم آخر تک جائیں کہ 2-4 منٹ کچھ. جی جی آغاز. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں. بے شک. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں. دو عرش پہ نور آواز آپ کی کٹ رہی ہے، مکمل پیانو بج رہا ہے، اس سے میرے خیال میں وہ آپ کیونکہ شان صحابہ پہ اشار پڑے تو وہ مناسب نہیں ہے کہ آواز ایسی بیچ میں آئے. بہرحال میرے خیال میں کوئی آپ کا ہمارے آخری معزز مہمان جناب حضرت مولانا تاج محمد درانی صاحب امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر تشریف لے کر آ جائیں گے. ہر مہمان کا مکمل وقت ہوتا ہے، ہمارے مہمان کو اس کا وقت بتانے کے بعد ہم اسٹوڈیو جوائن کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو گزارش ان سے رابطہ تو ہے، گزارش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر شفقت ہو جائے گی تو ہم اپنی ٹرانسمیشن کا ورنہ اختتام کی جانب بڑھتے ہیں.
السلام علیکم. جی جی، پیر صاحب کی آواز ٹھیک آ رہی تھی مکمل، ان کی بھی ٹھیک تھی، باقی قاری صاحب کی بھی آواز ٹھیک تھی، باقی ناتخوان اور وہ جو ہزاری صاحب کی، توقیر صاحب کی، شاہزیب صاحب کی، خرم بلال صاحب کی، ان کے مسئلہ تھا، باقی سب کے ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین آ رہی تھی. انشاءاللہ افطاری کا بھی وقت قریب ہے، اور ہمارے آج کی کیونکہ باقی تمام مہمان 8-9 مہمان اپنی حاضری لگا کر جا چکے ہیں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ایک گھنٹہ میں 10 مہمانوں کو لینا، 1-1.25 گھنٹہ میں. تو لیکن یہ کہ آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمت سے، اور اس وقت تقریباً کوئی 180 سے زائد مہمان پڑھ کر جا چکے ہیں. یقیناً میرے لیے سعادت ہے، اور ایسی ٹرانسمیشن یقیناً آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی جس میں تمام گلدستہ پھول آپ کو سامنے ہر روز کے لحاظ سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. البتہ کچھ طبیعت میری ناساز ہے، اس وجہ سے میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا. عمران علی صاحب آواز نہیں آ رہی؟ جی بالکل، ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، میری آ رہی ہے. السلام علیکم. میں ترنول سے آ گیا ہوں، لیکن والد صاحب اوپر مسجد چلے گئے ہیں. افطاری کا ٹائم بھی قریب ہے. چلیں آج کی افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں. سگنل کی وجہ سے آج کی محترم مفتی محمد بلال صاحب افطاری کے آخری لمحات میں ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز کلیئر آ رہی ہے عمر بھائی؟ جی جی، اپنے قیمتی ارشادات سے ہمیں مستفید فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ہو جاتا ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سمجھو ہم سے گزر ہی گیا، تو جو ہم نے عبادتیں کی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. اور آج کل جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور کثرت سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں، مسنون دعائیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا مانگیں. صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، آپ کی نیٹ کا مسئلہ ہے یہ کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ آج کی افطار نشریات کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں دوبارہ حاضر ہو کے اپنے میزبان عمر حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.